موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگ جائے اور اس کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے. اب مرنے کے بعد سوائے دو گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے آخرت میں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور جنت و جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کی پر ہے کہ یہ آدمی زندگی کس طرح گزر رہا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا، آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا نبیوں کے ذریعہ، اس طرح زندگی گزار کے آؤ تو پھر آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. اگر خواہشات پر زندگی گزار کے آؤ گے تو آخرت میں تمہارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے. لوگ وہاں موت کو پکارے گا، بلائے گا تو موت آ جائے گا، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا موت نہیں آئے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والی اعمال کو اختیار کیا. یہ عقل مند انسان ہے، سمجھدار ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے نافرمانی کیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، دنیا کو دین پر ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب تقاضا دنیا کا اور دین کا دونوں مقابلے میں آتا ہے تو وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کا انجام جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور آپ کی زندگی کا حساب دینا ہے. کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوال کا جواب نہ دے. عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں گزارے، کس طرح گزارا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کیسے گزارے. وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اپنی مال کس راستے سے کمائے. وفیما انفقہ، اور کس راستے میں خرچ کیا، پوچھا جائے گا. وعن علمہ بماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم پر کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا گیا. علم کے مطابق عمل کیا گیا کہ نہیں. یہ 4 سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم سامنے بڑھا نہیں سکتا. سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح بہت گرم ہوگا، سوائے عرش الہی کی کوئی سایہ نہیں ہوگا.
آج سے رہے کہ سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کسی کے آدھے بدن، کسی کے گلے تک پسینہ بہتا جائے گا۔ تو آدمی جو عقل مند وہ ہے جو اس کو سوچتا ہے، وہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے بچایا، خواہشات کو چھوڑا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلا، بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کی مرضیات پر چلا۔ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ ہم پر راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ جس پہ اللہ راضی ہو گیا اس کی زندگی بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور زندگی میرے بھائی اور بزرگوں، چیزوں سے، مال سے، ملک سے، اسباب سے نہیں بنتی، زندگی تو ایمان اور اعمال سے بنتا ہے۔ پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 بنیاد زندگی کی بننے کا بتایا ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ کامیابی کا بنیاد اور زندگی کے بننے کا بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 چیز کو بتایا ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اور اس کی عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ کس طرح زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے، ہر کون سی زندگی اللہ کو مطلوب ہے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اس کی نمونہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے، وہ بندگی کا عملی نمونہ انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ ہماری طرح زندگی گزارو، یہ بندگی ہے، ہماری زندگی جو ہے یہ بندگی والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے اور نبی کے طریقے پر چلتا ہے تو اس کا زندگی کامیاب زندگی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو اپنے خواہشات پر زندگی گزارتا ہے، ہوائے نفس پر چلتا ہے، اللہ کی اوامر کو نہیں دیکھتا ہے، جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے تو اس کا زندگی جو ہے ناکامی والا زندگی ہے۔ اس کا انجام اور ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی ناکامی سے بچانے کے لیے نبیوں کو
نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، چاہے لوگوں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی کیسے گزارو گے، اس کے لیے ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم تمہیں دعوت دو اللہ کی طرف اور اس کی اوامر کی طرف، آخرت کی طرف۔ تم ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہماری دعوت کو لبیک کہو، اور اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ تمہارا زندگی بگڑ جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دی، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وہ آخری شریعت، آخری کتاب لے کر آئے، اس کی شریعت مکمل شریعت، مکمل دین لے کر آئے، اور قیامت تک آنے والے امت کے لیے رہنما بن کر آئے اور رحمت بن کر آئے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کو اس بات کی دعوت دی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے سارے دنیا کے بسنے والے انسانوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں نے جو دین لے کر آیا ہوں، اور جو شریعت لے کر آیا ہوں، اور جو کتاب لے کر آیا ہوں، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آیا ہوں، تمہاری سب کے لیے۔ تمام رنگ و زبان والے، تمام طبقات انسانی کے لیے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جو طریقہ زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، یہ سراسر تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم نے میری دعوت کو ٹھکرایا اور اپنے خواہشات والی زندگی اختیار کیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، انجام بہت برا ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میرے لائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے اور آخری شریعت لے کر آئے ہیں۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ لے کر آئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے زندگی کو اختیار کریں، اپنی ذات سے 100% ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں،
زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بندہ بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزارے. اللہ کی بندہ بن کر زندگی گزارنے کا معنی یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبوں میں بندگی کے ساتھ چلیں، بندگی کے ساتھ چلیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ چلیں. دین صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے دین کے ارکان ہیں، رکنے ہیں. دین تو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے، پوری زندگی کو محیط ہے. زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر کے ماتحت چل رہا ہو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے اوامر کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں ہم استعمال ہو رہے ہیں. وہ چاہے گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ملکی زندگی، عالمی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو. وہ زندگی کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، زراعت کے ساتھ ہے، کاشتکاری کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، عبادت و زندگی کے ساتھ ہے. زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو. ہمارا خریدنا، بیچنا، ہمارا کاشتکاری، زراعت، تجارت، سب چیز کہ دین ہو، دین کے مطابق ہو. چند اعمال کو کر لینے کا نام دینداری نہیں ہے. دینداری یہ ہے کہ پوری زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے انسانوں میں سے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے. انبیاء علیہ السلام بھی بشر تھے اور بشری تقاضے میں تھے. ان بشری تقاضے کو کیسے پورے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، سماجی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی تجارتی زندگی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، عبادت کے لیے وقت دیتے تھے. معاملات کرتے تھے، معاشرتی کی زندگی بھی گزارتے تھے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جو سوچنا ہے کہ میرا زندگی کتنا اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اس کا فکر کرنا ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے. تین چلہ 4 ماہ ملک اور بیرون ملک سفر، روزانہ اور مقامی محنت، یہ ساری چیزیں ایک ترتیب ہے محنت کی. مقصد اس محنت کا یہ ہے کہ دین وجود میں آوے، دین ہماری زندگیوں میں آوے. دین ہماری زندگیوں میں آنا مقصد ہے. دعوت سے صرف دعوت کو زندہ کرنا مقصد نہیں ہے، دعوت سے دین کو زندہ کرنا مقصد ہے. ہمارے زندگی میں دین آ رہا ہے،
علم آ رہا ہے، اللہ کا دھیان ہماری زندگی میں دل میں پیدا ہو رہا ہے، ہر وقت یہ ڈھونڈ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا سن رہا ہے، اور ہر وقت اس کا تحقیق کا جذبہ ہو کہ اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ علم کا مقصد ہے کہ ہر حال میں، جس حال میں بھی نہیں ہو، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اپنے اخلاق بھی اعلیٰ ہو، اونچا ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام اچھے اخلاق والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بتایا گیا، انک لعلی خلق عظیم۔ تو آپ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ تو اس محنت کے ذریعے وہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق ہماری زندگیوں میں آ رہا ہو، اور علم آ رہا ہو، اور اللہ کا دھیان ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو محنت کرتے ہوئے ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں اور اپنی زندگی میں دین لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فکر بھی کریں آخری نبی کی امت ہونے کی وجہ سے، اور خاتم الانبیاء اور المرسلین کی امت ہونے کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ پوری دنیا کی انسان، بسنے والے انسان کو دین مل جائے، ہدایت مل جائے، ایمان مل جائے، اور خاص کر کے ساری دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہر فرد مسلم کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں اپنے نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ میں اس کا فکر کروں کہ ساری دنیا میں کیسے دین زندہ ہو جاوے، ساری دنیا میں کیسے دین آوے۔ اس مجمع میں جو آئے ہوئے ہیں، جتنے ساتھی آئے ہیں، ہر ساتھی یہاں سے اس فکر کے ساتھ جائے، اور یہاں سے جماعتی بنا کر پوری دنیا میں پھیل جائے، اور پوری دنیا کی کلمہ والے، ایمان والے مسلمانوں کو اس ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کیے جاوے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے جان و مال کو جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم امانتدار ہیں، امین ہیں۔ جان اور مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے ہماری جان و مال کو جنت کے معاوضے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو مومن کے جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو مومن کے جان و مال اس راستے میں لگے۔ اس لیے ساری دنیا کے مسلمان کو، ساری دنیا کے بسنے والے ایمان والوں کو اس بات کی احساس دلوانا ہے کہ بھائی ہم تاجر ہی ہیں،
ہم کاشتکار نہیں، یہ ہمارا تعارف نہیں ہے کہ ہم کاشتکار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم موظف ہیں، ہم حکومت والے ہیں، ہم فیکٹری والے ہیں۔ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ وقول عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ زندگی اس طرح گزارے کہ جو بھی دیکھے تو اس کو بندگی یاد آ گئے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، دیکھو اس کا چلنا کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، لڑکیوں کو ٹیک لگا کر جھک کے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عورت نے کہا دیکھو دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے، ارے دیکھو دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ میں تو غلامی سکھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بندگی سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ بندہ بن کر زندگی گزارو، تمہارے ہر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معاملہ، ہر معاملہ معاشرتی زندگی کے ہر لائن میں اس طرح چلنا کہ تمہارے چلنے سے بندگی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تکبر کے ساتھ مت چلو، آکر کر مت چلو، اور سر اونچا کر کے مت چلو، گردن اونچا کر کے مت چلو۔ جتنے بھی گردن اونچا کرو گے پہاڑ سے اوپر نہیں لے جا سکو گے۔ میں نے پہاڑوں تو بہت اونچی پیدا کی ہیں، تم گردن جتنے بھی اونچا کرنا چاہو پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ توازو اختیار کرو، توازو کے ساتھ چلو، چھوٹا بن کر چلو، آپس میں بھائی بھائی بن کر چلو اور بندگی کے ساتھ چلو۔ یہ بندہ ہے آنکھیں نیچی کر کے راستے میں چل رہا ہے، دائیں طرف سے چل رہا ہے، ذکر کے ساتھ چل رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ بندگی والی زندگی ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، اس زبان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے۔ یہ زبان ہر بات نہیں کہہ سکتے، یہ کان ہر بات نہیں سن سکتے، یہ آنکھ ہر چیز پر نہیں پڑھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے بھی عوامل ہیں اللہ کی طرف سے۔ بندہ اپنے اعضاء جوارح کا مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کوئی کسی کو اپنا عضو ہبہ نہیں کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا اپنا عضو، کسی عضو، آنکھ ہو، ہاتھ پیر ہو، دل گردہ ہو، کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے دے گا؟ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ تو میں اپنی آنکھ اپنی دل چاہی پر استعمال نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے جو بات بھی میں چاہوں کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اس میں بریک لگایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، سوائے بھلائی کے بات مت کرو۔ یا تو اچھی بات کرو یا زبان بند رکھو۔ صحابہ اکرام اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے پتھریں کنکریاں ڈالتے تھے تاکہ زبان بیجا بات نہ کرے، کیونکہ ہر بات کا محاسبہ ہوگا اللہ کے یہاں۔
یہ بات کیوں کہی تم نے، یہ بات کیوں کہی تم نے، پوچھا جائے گا۔ ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز پہ نظر ڈالنا نہیں، اس پر کوئی پابندی لگایا ہوا ہے۔ دینی زندگی کا معنی کیا ہے؟ پابندی والی زندگی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے۔ ایسی زندگی کی عملی نمونہ بن کر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اللہ کی طرف سے۔ اب پورے دنیا میں زندگی کی رواج ڈالنے کے لیے یہ دعوت والی محنت ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر جائیں، اپنی زندگی کو بناتے ہوئے پورے امت مسلمہ خصوصاً عموماً تمام انسانیت کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اس تقاضے کو پورے کرنے کے لیے لگانا ہے۔ صحابہ نے اپنی پوری جان پوری مال کو اس محنت میں لگائے ہیں، جن کی محنت کے برکت سے آج دین ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں جو دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی تقاضے کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، اب پوری دنیا کے انسانوں کو اس دین کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیے۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج تو ہم دعوت دیتے ہیں اوروں کو، لیکن نمونے نہیں بنتے ہم لوگ۔ اس لیے دین کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو دین کی بات کرتا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے، جو دین کو دعوت دے رہا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے، اس لیے دین کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کیونکہ خود نمونہ تھے، اور یہ خود یہ کہتے تھے کہ کون مسئلہ نہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ لوگ جب پوچھتے تھے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو صحابہ اس کے لیے تقریری نہیں کرتے تھے، اسلام پر تقریری نہیں کرتے تھے، اور بڑے بڑے کتابیں نہیں چھپواتے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو لے گئے ان سے پکڑوا لیتے کرتے تھے، لے جاؤ یہ کتاب بھائی اسلام کے سارے تعارف اس میں ہے۔ بلکہ صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کوئی انسان ہماری طرح ہو جاؤ، ہم انسان ہیں، تم جیسے انسان ہیں، ہم تم جیسے بشر ہیں، اور سارے بشری تقاضے جو تم میں ہیں ہم میں بھی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، ہماری سنساری زندگی گھریلو زندگی بھی ہے، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم کاشتکار بھی ہیں، تو ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، دوسرے کوئی مخلوق نہیں، ہم تم جیسے مخلوق ہیں۔ تو ہمیں دیکھو، ہمارے ساتھ رہو، ہماری ماحول میں آؤ۔ آج تو دعوت ہم بھی دیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم خود نمونہ بنے ہوئے نہیں، ہماری زندگی کی ہر شعبے میں ہم دین کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اس لیے ہم نمونہ نہیں بن رہے ہیں، اور نمونہ نہ بننے کی وجہ سے ہماری محنت کو سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہم جیسے ہیں، ہماری
समाज में रहता है, इनके मामलात, इनके माशरत हम देखते हैं, इनके अखलाक हम देख रहे हैं, तो ये तो हमारे बराबर है, इसमें हमने क्या कोई फर्क नहीं है। वो जिस जिंदगी का दावत दे रहे हैं, ना वो हमारी जिंदगी हमारे हमने है ना उनमें है, तो फिर हम किसकी मांग कर चले जाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इस दावत की मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी के हर शोबे में मुकम्मल दीन और शरीयत को हम ला रहे हैं और हम नमूना बन रहे हैं। आज तो हमारे घर वालों का भी हम पर इत्मीनान नहीं है, घर वालों का भी, बीवी और बच्चों का भी, अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों का भी हम पर इत्मीनान नहीं है, एतमाद नहीं है। और सहाबा की जिंदगी पर तो गायब का भी एतमाद था, यहूदी का भी एतमाद था कि मैं अगर आप मेरी लड़की को उनके पास रख के जाऊं तो महफूज रहेगी। वो तिजारत के लिए जा रहा था, घर में सिर्फ बीवी अकेला और अपनी नौजवान बेटी, तो बीवी और सवाल मिलकर मशवरा किया कि क्या करूं, नौजवान लड़की है, घर में अकेला रख के मैं जाऊं। तो कहा कि बीवी ने कहा कि हमारे पड़ोसी जो मुसलमान है उनके पास, उनके घर रख के जाओ, महफूज रहेगी, उनकी इस्मत और उनकी इज्जत महफूज रहेगी, उनके घर रख के जाओ। तो सहाबा का तो वो जिंदगी था कि गायरों का भी उन पर एतमाद था, उनके अखलाक पर, उनकी मामलात पर एतमाद था। क्या वो एतमाद हमारे ऊपर है? हमारे अपनों का, गैरों का नहीं, हमारे अपनों का भी हम पर ये एतमाद नहीं है। ये 6 नंबर इसलिए है बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर नंबरों को, इन सिफतों को पैदा करने के लिए, तो हमारी जिंदगी नमूना बन जाए। वो सहाबा वाली ईमान, वो सहाबा वाली इबादत और बंदगी, वो सहाबा वाली इल्म और ज़िक्र, वो सहाबा वाली अखलाक और इखलास और अल्लाह के राह में जान माल की कुर्बानी हम में जिंदा हो जाए। वो सबक उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था, सहाबा ने ये सबक किससे लिया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। सबसे बड़ा मुरब्बी, सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे शफीक मुअल्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत किया और फिर ये बताया कि आसमान का नुजूम मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है। उनके भी इत्तिबा किया जाएगा, जिनके पीछे चलोगे तो तुम्हें राह मिल जाएगा, तुम मंजिल मकसद तक पहुंच जाओगे। ये सारे इस्तेमाल जो इन चीजों से, इन मेहनतों से यही चाहिए जा रही है कि एक मजमुआ इस तरह तैयार हो जाए। हमने सुना है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की से हज़रत फरमाते थे कि मुझे वो बदर वाली मजमुआ दे दो, जिन सिफतों से ये मुत्तसिफ थे, जिन सिफतों से वो आरास्ता थे, वे बदर वाले, जबकि उनके पास ना कोई हथियार था, ना सवारी था, ना खाने पीने का असबाब था, ना कोई ज़ाहिरी असला था। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह के नबी की बात पर कदम उठाए तो अल्लाह ताला ने निहत्ते और कमजोर मजमुआ की मदद फरमाई और
آسمان سے فرشتے اتارے ان کی مسموعہ نصرت کے لیے. تو حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے کہ لاکھوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کروڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں بدل والی مجموعہ چاہیے جو 373 کتنا تھے 313 تو 313 والی مجموعہ چاہیے. یہ 6 نمبر اس کے لیے ہے ہم یہ صفات پیدا ہو جاوے, ایسے ایمان کی طاقت ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے کہ 100% بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر آ جاوے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ذرات سے لے کر پہاڑ تک, زمین سے لے کر آسمان تک, قطرے سے لے کر سمندر تک, چیڑی سے لے کر جبریل تک, یہ سارے کے سارے نقشے جو ہیں مخلوقات کے ہیں, یہ مخلوق ہیں سارے کے سارے. نفع نقصان کا کوئی تعلق ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ سارے جن سے اگر جمع ہو جائے تمہاری فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتا ہے مگر جو اللہ کا فیصلہ کیا ہوا ہے, جتنا اللہ نے فیصلہ کیا ہے, مقدر میں لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا کی جن جمع ہو جائے تمہاری نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہے, نفع پہنچانے والا اللہ ہے. زندگی کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, چیزوں میں نہیں ہے. اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن میں ہمارے لیے یہ سبق آموز سارے واقعات بیان فرمائے ہیں. فرعون کا, نمرود کا, قارون کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم نوح کا, یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم یہ واقعات سے سبق لیں اور اپنی یقین اور ایمان کو صحیح کریں. ساری دنیا میں جو احوال آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سارے احوال اعمال کی وجہ سے. احوال کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے, جیسا اعمال ہوگا ویسا احوال ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر بر میں سوکھی اور تری میں جو احوال جو حالات آ رہے ہیں یہ سارے اعمال کی وجہ سے, اعمال کی خرابی کی وجہ سے, اعمال کے فساد کی وجہ سے. عمل صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے. جب تک اعمال کو صحیح کرنے کی محنت میں ہم نہیں لگے, جتنے بھی ہم اپنے اسباب جمع کریں زندگی بنانے کے لیے, حالات سے بچنے کے لیے, بلکہ اور زیادہ حالات میں ہم گھیریں گے. کہ جن حالات کی, جن اعمال کی وجہ سے حالات ہم پر آئے ہیں, ہم ان اعمال سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو سدھار دیں گے, صحیح کر دیں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ محنت جو ہے رواج کے خلاف ہے.
ساری دنیا میں تو یہ رواج چل رہا ہے کہ زندگی بنانا ہے تو اسباب جمع کرو، مال جمع کرو، تو زندگی مال سے بنے گی، اسباب سے بنے گی۔ یہ اسباب کے پیچھے، مال کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، تو جتنے بھی محنت کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، اسباب جمع کر رہے ہیں، تو حالات اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم مصور ہو، اپنے آپ کو محنت کا میدان بناتے ہوئے پوری امت پر محنت کرنی ہے، اپنے کو بھولنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی ہم خطاب کریں کہ جو کتاب ہم مجمع سے پڑھ رہے ہیں، یہ صرف مجمع سے نہیں، یہ میرے ذات سے بھی ہے کہ میں بھی خود اس کا محتاج ہوں۔ میرا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، میرا یقین بھی صحیح ہو جائے، اور میرا اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جائے، اور میرا زندگی حضور کے طریقے پر 100% آ جائے، اور مجھ میں جو ہے علم ذکر آ جائے، اور میرے اخلاق اور میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور میرے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس طرح میرے بھائی بزرگوں، اپنے آپ کو محنت کا میدان بنا کر ہم اس راستے میں جان مال کی قربانی دے رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری محنت سے ہماری خود کا بھی فائدہ ہوگا، خود کا بھی اصلاح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے ہدایت کی محنت لیتے ہیں، دوسروں کی ہدایت کی محنت صالحین سے لیتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام سب کے سب صالحین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسروں کی ہدایت کا کام لیا ہے۔ خود اگر صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر ان کی محنت سے دوسرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ برسوں سے ہم اپنے اپنے مقام میں محنت کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں محنت کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے ہم محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے ماحول پر کیا اثر ہوا ہماری محنت کا؟ برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ذہنی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری معاملات میں، معاشرت میں کیا اثر ہوا؟ ہم جن کے تھے جیسے تھے ایسی، نہ معاملت میں کوئی تبدیلی، نہ معاشرت میں کوئی تبدیلی، نہ عبادت میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاص میں کوئی تبدیلی۔ تو میرے بزرگوں، اس طرح تو ہماری محنت سے وہ مجمع تیار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ صرف 4 مہینہ اور 40 دن اور 3 دن اور 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے اور روزانے کی محنت کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو پورا کرنے سے
ہمارا ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس تحقیق کو اپنی زندگی میں وجود دینا ہے۔ وہ ڈاکٹر نے شیشی کے اندر دوائی پانی والا دیا اور اوپر اس کا داغ لگا دیا کہ ایک داغ صبح کو پینا، دوپہر کو، شام کو۔ اب اس نے گھر جا کر پوری داغ بھی لگائے ہوئے تھا شیشی پر، وہ داغ صاف کر کے پی لیا، اندر کی دوا نہیں پیا۔ سمجھی بات؟ یہ ڈاکٹر پہلے زمانے میں تو اتنا ترقی نہیں تھی ڈاکٹری لائن میں، تو اس وقت جو ہے شراب وغیرہ بناتے تھے، شربت بناتے تھے اور بوتل میں ڈال کر بوتل پر داغ لگا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک داغ ہے، 2 3 4، یہ ایک داغ صبح کو آپ پی لیں، دوسرا داغ دوپہر کو، تیسرا داغ شام کو، چوتھا داغ جو ہے یہ رات کو پی لینا۔ تو اس نے گھر میں جا کر بوتل کے اوپر جو داغ لگایا تھا ان ساری کو پانی سے دھو کر پی لیا، اندر کی دوا نہیں پیا۔ اب وہ 3 دن بعد پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جس کے لیے آپ نے دوائی دیا ہے 1 ہفتہ تک تو میں نے استعمال کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، وہ درد ہو رہا ہے پیٹ میں۔ تو ڈاکٹر نے کہا وہ بوتل لاؤ، تو بوتل لایا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ پوری دوا بوتل بھرا ہوا ہے اور اوپر سے بوتل صاف کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں تم نے کیا کھایا، کیا پیا دعوت؟ اس نے کہا آپ نے جو کہا تھا کہ داغ، ایک داغ صبح کو، ایک داغ دوپہر کو، ایک داغ جو ہے شام کو، میں نے اس طرح پی لیا پانی سے دھو کر۔ ارے بھائی ایک داغ تو ایک پیمانہ سمجھانے کے لیے اوپر لگایا ہے، پینے کا چیز تو ہے وہ اندر کا دوا کا اندر میں ہے، وہ پینا ہے تم کو، داغ نہیں پینا۔ تو ہم نے 6 نمبر تیار کر لیا، اوپر کا یہ سارے داغ کی ہم نے 2 کے پی لیا، 4 مہینہ لگایا ہے، ماشاءاللہ پرانے بھی بن گئے اور سارے دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ سارے داغ پیے ہوئے ہیں اوپر کا، اندر کا دوائی نہیں پیا۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اندر کی دوا پیے، کہ اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے کو سدھرے، اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ اور جب ہماری اندر صفات پیدا ہو جائے گی اور ہماری اپنی کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے اور ہمیں دوسروں کے ہدایت کے لیے ذریعہ فرمائیں گے۔ اور جو یہ محنت، یہ قربانی انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا، زندگی میں تبدیلیاں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ کہ مدینہ منورہ میں اذان ہوتے ہی پورے مدینے کے بازار خالی ہو جاتا تھا، پورے مدینے کا بازار خالی ہو جاتا تھا۔ کوئی کپڑے سے ڈھانپ کر کے، دروازے بند کرتی، ایسی کھولے رکھ کے سب چلے جاتے تھے۔ کہاں بھائی؟ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ رجال ہیں کہ ان کی تجارتیں، ان کی کاشتکاریاں ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے تھے، یہی بندگی ہے۔ تجارت کرو لیکن جب اذان ہو جائے بند کرو، سیدھے چلے جاؤ مسجد میں، بلکہ اس لیے
الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ اب دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو اور گاہک آیا ہوا ہے، ادھر اذان ہو گیا ہے، 10 منٹ باقی ہے نماز کی، تو میں وضو بھی کرنی ہے اور سنت بھی کرنی ہے، اس سے پہلے سنت مؤکدہ ہے ظہر کی۔ اب تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں اپنی نماز میں چلے جاتے ہیں تو میرا یہ گاہک چلا جائے گا، یہ میرا بہت پرانا گاہک ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا تو وہ دوسرے کے ہاتھ چلا جائے گا اور میرے کو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ کئی لاکھ روپے کا مال مل جائے گا، اس میں 50,000 میری نفع میں آئے گی، چلو نماز جماعت کر کے دے گا، آج کی چھوڑو بات میں کر لیں گے۔ اس لیے دنیا کو ترجیح دیا کس پر؟ آخرت پر، یہ ہے ترجیح، اس نے دنیا کو آخرت کی ترجیح دے دیا۔ اللہ یہ فرما بلکہ اسی لیے الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت تو خیر ہو آپ کا، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے آخرت۔ اب یہ ماحول کب قائم ہوگا؟ یہ اجتماع اس لیے ہے، اس اجتماع میں ہمیں اکثر آنے والے سارے پرانے ہیں، 3 چیزیں دیے ملکوں کے سفر کیے ہوئے، ذمہ داران حضرات سالوں سے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے، لیکن میرے بھائی بزرگوں ہم نمونہ نہیں بنے، ہم نمونہ نہیں بنے۔ کوئی بھی ایک بازار پورے مسلم ممالک میں نہیں ملے گا کہ اذان کے ساتھ 700% بند ہو جاتے ہیں، ملے گا؟ مسلم ممالک میں نہیں ملے گا۔ ایک مسلم ممالک کا ویسے دیکھا ہوں تو روزے کی معنی ہوتا ہے تو سارے ہوٹلیں دن کو بند ہو جاتی ہیں رمضان کے احترام میں۔ پوری دنیا میں 85 کے قریب مسلم ممالک ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، آج تو مسلمانوں کی تعداد صحابہ سے بہت زیادہ ہے، صحابہ تو 100 لاکھ کے تھے، قریب 100 لاکھ کے تھے، لیکن 100 لاکھ پورے دنیا پر بھاری تھا، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھا، نصرت الہی ان کے ساتھ تھا۔ صحابہ سارے 100 لاکھ کی مجمع پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پوری دنیا میں آج دین کا جتنا بھی حصہ نظر آ رہا ہے یہ صحابہ کی قربانی کی وجہ سے ہے، یہ 100 لاکھ کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ بھائی بزرگوں، اللہ کرے تو ہماری زندگی بھی نمونہ بن جائے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں دینی فضا اور ایمانی فضا کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، اور دنیا والے بہت پریشان ہیں، دنیا والے بہت پریشان ہیں، ہمیں یہ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، راستے تلاش کر رہے ہیں، اپنی محدود عقل اور سمجھ اور سوچ سے کبھی یہ راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی یہ راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن ہر جستجو ہر محنت بیکار ہے، پریشانی اور بڑھ رہا ہے۔ اس کا علاج صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر مسلمان اس علاج کو اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے
اور اپنے آپ کو نمونہ بناتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اعلان کر دے، اے دنیا والوں، اگر سلامت چاہو، اگر تم حفاظت چاہو دنیا میں آخرت میں، اور ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے، وہ اسلام ہے اور ایمان ہے اور اسلام ہے، وہ قرآن کی بتائی ہوئی زندگی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی زندگی ہے۔ آؤ اس زندگی کی طرف کامیاب ہو جاؤ گے تو پوری دنیا جھک جائے گا، پوری دنیا جھک جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے۔ ہم پہلے اپنی ذات سے محنت کو شروع کریں کہ یہ محنت میرے لیے ہے، میری زندگی بنانے کے لیے ہے، اور جب میری زندگی بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دوسروں کی زندگی بھی بنا دے گا۔ ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں ہم جتنی بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں دین کو نہیں لیے اور اپنے کو نمونہ نہیں بنائے تو ہمارے ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں جائے گی۔ محنت سے محنت زندہ ہوتا ہے اور دین سے دین وجود میں آتا ہے۔ ہم صرف محنت کریں گے تو محنت زندہ ہو جائے گا، مسجدوں میں محنت شروع ہو جائے گی، لیکن اگر یہ دین زندگی میں نہیں آئے گی تو پھر ہم اپنی محنت پہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے نیتیں کرنی ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اس محنت کو کرنا ہے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور پوری دنیا میں جانی ہے۔ خصوصاً ہر فرد مسلم کو، دنیا میں بسنے والے ہر فرد مسلم کو اپنی محنت کا میدان بنا کر، اور عموماً تمام بشریت کو، اس لیے کہ ہمارے نبی ہر بشر کے لیے بھیجا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے بھیجا ہوا، ہم بھی ان کی اتباع میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین امت ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم ظاہر کیے گئے ہیں پوری انسانیت کے فائدے کے لیے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی آپ فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جو میرے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہمارا بھی راستہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی ہو تو پہنچا دو، اور تم میں سے جو حاضرین ہیں غائبین تک اس بات کو پہنچا دو۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ اپنی ذمہ داری کا حق کیا ادا کیا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، سب کے سب یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا کر پورے دنیا میں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس
ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت سے پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیل جائیں گے، اور پوری دنیا میں اس میں دعوت کے لے کر پھیل جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے انسانوں کی ہدایت اور دنیا بھر کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں اس کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ جو تیار ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنا نام لکھوائیں، جگہ بتائیں، بیٹھے رہیں، ابھی اٹھے نا بھائی، اللہ جزائے خیر دے، تھوڑی دیر تشکیل ہوگی اس